عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس من يعلم شيئا فليقل بي ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن العلم من لا يعلم فليقل الله أعلم قال الله تبارك وتعالى لنبيه قل لا أسألكم أجرا وما أنا من المتكلفين۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں کوئی سوال پوچھا جائے جو تم جانتے ہو تو کہو اس کا، اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ، اگر تم نہیں جانتے تو صاف کہہ دو کہ اللہ جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ بات بھی علم سے ہی داخل ہے، یہ بات بھی علم ہی داخل ہے کہ نہ جاننے کے بعد آدمی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا اور اس علم کو اللہ کی طرف سونپ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یہ کہہ دو کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، بناوٹی بات کرنے والوں سے نہیں۔ تو علم کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ابھی کچھ بچی ہوئی۔ تو علم کیا ہے، علم کیفیت کے لحاظ سے کیا ہے، کمیت کے لحاظ سے کیا ہے، علماء کس کو کہنا چاہیے، علماء کے صفات کیا ہونا چاہیے، علماء سو کون سے ہیں، علماء ربانی کون سی باتیں آئی ہیں۔ تو آج یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے صحابی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی حدیثیں یاد رکھو۔ یہ صحابی بول رہے ہیں، سمجھ کہاں سے بول سکتے ہیں دین کی بات؟ صحابہ کرام دل میں کوئی بات بول سکتے ہیں کہ اپنے دل سے؟ تو یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں کوئی بات جانتے ہو تو کہو، اگر نہیں جانتے تو کہہ دو کہ اللہ جاننے والا ہے۔ یہ بات بھی علم کے اندر شامل ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا وہ اس علم کو اللہ کی طرف سونپ دے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بھی سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نبی تم لوگوں سے کہہ دو، قرآن کی آیت ہے یہ، تم کہہ دو کہ جو ہے قل ما اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم کو تبلیغ کر رہا ہوں، دین کی بات سکھا رہا ہوں، اس پر میں اجر نہیں چاہتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام دارالحجرت کہلاتے ہیں، تو احادیث میں ان کے فضائل آئے ہیں کہ جو لوگ جو ہے کہاں کہاں سے ان کے لیے آئیں گے، سفر کر کر کے ان کی مجلسیں جو ہے حاضری کے لیے مسئلہ پوچھنے ان کے پاس آئیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آدمی 2 مہینے سے آج کی طرح پلین نہیں کہ فوراً جا چکے، پھر انہیں بیٹھے چلے گئے 5 گھنٹے میں مکہ مدینہ، ایسا نہیں تھا اس زمانے، اونٹوں پر اس پر چلتے جانا پڑتا تھا۔ کبھی لمبا سفر کر کے ایک صاحب آ گئے، وہاں سے پوچھے کہ جو ہے لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، امام صاحب مسئلہ بتاؤ۔ امام صاحب بولے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آدمی گھبرا پڑ گیا وہاں سے، میں کیا جواب دوں لوگوں کو؟ بولے تم جا کے کہہ دو کہ مالک نے یہ کہہ دیا کہ لا ادری، نہیں جانتا مالک، جا کے کہہ دو۔ کتنی سچی بات، کیسا اخلاص تھا، کیسی سچائی تھی۔ دیکھو آج ہم دیکھتے ہیں ایک عالم کا مسئلہ پوچھا گیا نہیں جانتا تو بولنے کی کوشش کرتے، کیا تھی بھی کچھ تو بول، گول مول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں جانتا تو نہیں جانتا کہہ دو، نہیں جانتا تو نہیں جانتا کہہ دو، میں نہیں جانتا کہنے میں کیا برائی ہے؟ تو امام مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ اگر امام مالک کہ میں لا ادری، میں نہیں جانتا، لوگ چاروں طرف سے آنے لگے، پوچھنے لگے، مسئلہ پوچھتے تھے، جو معلوم تھا بول دیتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں ان کے لا ادری لکھوں گا تو تختیاں بھر جائیں گی۔ تو اپنی لا علمی کا اظہار کرنا یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ کیا ہر آدمی ساری باتیں جان سکتا ہے؟ کیا علم تو بہت ہے بھائی، ہر آدمی جان سکتا نہیں، ساری باتیں جاننے کا دعویٰ کرنے والا غلط ہے، یاد رکھو۔ وہ جو ہے بناوٹی آدمی ہے، متکلفین میں سے ہے، ساری باتیں کوئی جان سکتا نہیں، جو جانتا ہے وہ کہہ دے، جو نہیں جانتا نہیں۔ یہی اخلاص ہے، یہی سچائی ہے۔ تو امام مالک کے بارے میں ان کی شاگرد کریں لا ادری، لا ادری جو کہتے تھے اگر میں لکھوں گا تو تختیاں بھر جائیں گی۔ لا امام مالک اتنے بڑے امام اپنی لا علم کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ کئی یہ دیکھا گیا کہ بات معلوم نہیں ہے، کیا کچھ بولتے، الٹا سیدھا بول کے گول مول کر کے اس کو ساحل کو جو ہے خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت غلط بات ہے۔ تو علم یہ ہے کہ آدمی معلوم کرے کہ میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں جانتا۔ یہ تو علم والوں کی بات ہے، جاہل لوگوں تو منہ کھولنا ہی نہیں چاہیے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو تو کھولنا ہے، دین کی باتیں یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے دین کی باتیں جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔